بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی فوری بعد سو جانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا، نظر تیز ہوتی ہے۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ صبح سویرے شہد چاٹ لینے سے انسان کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دیں، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے والے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت چھوڑنی ہے تو لیموں چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جائے گی۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح اور شام اور دوپہر ملٹھی کی جڑ منہ میں رکھ کر چوس لیا کرو۔ کھانسی جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ بدن میں طاقت ہی طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی، کبھی بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے، پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلاؤ۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی صاف دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ واحد حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ کالے انگور کھا لیا کرو، آپ کا رنگ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے تمام امراض میں مفید ہیں۔ جب معدہ صاف ہوتا ہے تو رنگ خود بخود صاف ہونے لگتا ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے، پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھایا کرو، گیس ختم ہو جائے گی۔ کھانسی اور دمہ کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف سے بچائے گی۔ اور موٹاپا ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی، ٹھنڈے مشروبات ختم کر دیں۔ ہمیشہ تازہ پھل اور سبزیاں روزانہ کھاؤ۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہے تو اجوائن کا تیل استعمال کرو۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈلنے کی نشانی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ زیادہ غصہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں خوبصورت اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے والے بندے کی جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جاؤ۔ زیادہ برائل مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں ورنہ آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ روتے ہیں ان کے سر میں زیتون کے تیل سے مالش کر دو، بچے نہیں روئیں گے۔
نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی اسکن سے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ انگور کھانے کے 1 گھنٹے میں ہی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جسے انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو تو جان لو کہ اس کے اندر کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتا ہے ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کے اندر کمزوری ہو جائے تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بطخ کا انڈا کھاؤ، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے، جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوگے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے اور توانا ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں اور دن میں پانی بھی زیادہ پیا کریں، اس سے وزن کم ہوگا۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سو جانے سے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا، نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ زیادہ چائے مت پیا کریں ورنہ دانتوں کی کمزوری ہو جائے گی۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی بالکل نہ پئیں۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہینے میں 1 بار ضرور صاف کر لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا مسل کر یا پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کی ہر انسان سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانونی فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل لو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر خوب مساج کریں۔ کیل مہاسے 1 ہفتے میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو گرنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنے پاؤں ہی نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے، اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مہینے میں صرف 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیں، کبھی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت 1 سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت ہی مفید چیز ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت اگر 1 پیاز کھا لیا جائے، اس سے خون پتلا رہتا ہے، خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپاغول 1 چمچ، صبح نہار منہ 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ پی لیں۔
اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ دانت میں درد ہے تو الائچی والی چائے پیا کریں، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو کمر کا درد نہیں ہوتا، نہ ہی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ اگر رات کو نیند نہ آئے تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند پرسکون آئے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریوں والی خواتین چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے سوکھی میتھی روزانہ کھائیں، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کی فوری بعد سونے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جب شوہر پیار بھرے الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی ہوئی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ عورت صحت مند رہنا چاہتی ہے تو وہ ہاتھ سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔ ناظرین، ڈینگی کے مریض ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ پئیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں، ایسے بچے بڑے ہو کر ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن لوگوں کی بال وقت سے پہلے سفید ہوں وہ مچھلی کا استعمال لازمی کریں۔ ناظرین، برطانیہ میں ایک نئی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول لیول کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے۔ بلڈ پریشر قابو پانے کے لیے کیلے کا استعمال کریں۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں اور ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا مفید ہے اور یہ آنتوں کی خراش کو دور کرتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر شوگر کے مریض بھی پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لیں تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ضرور استعمال کرو، کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں کالا نمک شامل کر کے پینے سے پورا دن معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لو۔ اگر ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا۔ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پالنے سے گھر میں بلائیں ٹل جائیں گی اور گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے۔ بند گوبھی استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔
جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے، ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ باریک دانے کلونجی کے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھانا، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ پانی میں لیموں شامل کر کے چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے، چہرے سے داغ دھبے اور چھائیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہر دوسرے دن اسبگول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور کمزوری دور ہوگی۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گی تو بلغم خارج ہوگی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ جس کے بال بہت زیادہ گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لیں، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ ناظرین، میتھی دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہوتا ہے اور یہ خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر اس کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریج میں رکھا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور اچھی طرح ختم بھی نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو انار کا جوس فائدہ مند ہے۔ کافی کے زیادہ استعمال سے انسان کو بیدار کرنے میں میسر ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں، ساری زندگی انہیں یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود کو بھی وقت دیا کرو، دماغ فریش ہوگا۔ ناظرین، بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کرنے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا، کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فش فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ قوم کی بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائے۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد سے کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد پاک صاف اور نوجوان نظر آئے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔